اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد خالد یعقوب، طبیہ کالج گجرانوالہ، شاہدین ہومیوپیتھک میڈیکل کالج گجرانوالہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لرن ایجوکیشن میڈیکل۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہائیجین کا سوال رولز آف ہیلتھ ہے۔ دس ٹاپک سیکنڈ ایئر سبجیکٹ ہائیجین یعنی صحت مند رہنے کے اصول کون کون سے ہیں۔ کویشچن نوٹ کریں کہ صحت مند رہنے کے اصول کون کون سے ہیں۔ رولز آف ہیلتھ، شخصی حفظان صحت۔ نمبر 1، بریتھ پیور ایئر۔ نمبر 2، ڈرنک پیور واٹر۔ نمبر 3، ٹیک ایکسرسائز اینڈ ریسٹ۔ نمبر 4، ایٹ نیوٹریشن فوڈ۔ نمبر 5، کیپ کلین۔ نمبر 6، بی ٹیمپریٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ان کو باری باری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، بریتھ پیور ایئر یعنی تازہ ہوا میں سانس لینا۔ صحت کے لیے بے حد ضروری ہے کہ تازہ ہوا میں سانس لیا جائے۔ یہ صحت کے لیے مفید ہوتا ہے کیونکہ خالص ہوا میں موجود آکسیجن سانس کے عمل سے پھیپھڑوں میں موجودہ خون میں شامل ہو کر لمف کے ذریعے ٹشوز تک پہنچتی ہے۔ اس طرح سے جسم میں پہنچنے والی آکسیجن جسمانی سیلز کی زندگی کے لیے ضروری کیمیائی تبدیلیاں یعنی کیمیکل چینج پیدا کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بندے کو 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 600 مکعب میٹر ہوا درکار ہوتی ہے، جس میں سے وہ آکسیجن پک کر کے یہ تنفس کا عمل پورا کرتا ہے، اور 600 مکعب میٹر ہوا کے لیے تقریباً 3 مربع میٹر جو ہے وہ اسپیس یعنی جگہ درکار ہوتی ہے، جس کی اونچائی بھی 3 میٹر اور مربع میٹر میں بھی وہ 3 میٹر ہو، یعنی 3 مربع میٹر جو ہے نا وہ جگہ درکار ہے 600 مکعب میٹر ہوا کے لیے۔ اور جس طرح ہم لوگ تنگ کمروں میں رہتے ہیں، تنگ گھروں میں رہتے ہیں، پراپر وینٹیلیشن نہیں ہوتی، تو آج کل پراپر وینٹیلیشن نہ ہونے کی وجہ سے مختلف ڈیزیز جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں۔ تو یہی حساب لگا لیں کہ ہم 2 مرلے کے مکان میں 8 سے 10 لوگ رہتے ہیں، حالانکہ یہ صحت کے اصول کے خلاف ہے۔ ایک بندے کو رہنے کے لیے تقریباً 3 میٹر جگہ جو ہے وہ درکار ہے مربع کی شکل میں، تاکہ وہ اپنی جو 600 مکعب میٹر ہوا ہے اس میں سانس لے سکے اور اس کو پراپر آکسیجن مہیا ہو سکے اور وہ صحت مند رہ سکے۔ سیکنڈ پہ ہے جی ڈرنک پیور واٹر۔ رولز آف ہیلتھ میں سیکنڈ نمبر پہ ہے خالص پانی کا استعمال۔ جسم کے کل وزن کا 2/3 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جسم سے روزانہ 6 LB یعنی 6 پاؤنڈ پانی خارج ہوتا ہے۔ جسم کے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے خالص پانی کا مہیا ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ پانی دوران خون میں مددگار ہونے کے علاوہ خوراک کو جسمانی حلیوں تک پہنچاتا اور فضلات کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت کو بھی مینٹین رکھتا ہے۔ اور خالص پانی یعنی پیور پانی، صاف پانی، یہ زندگی کی نہایت ہی اہم ضرورت ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پانی کو بوائل کر کے یا فلٹر کر کے استعمال کیا جائے۔ نمبر 3، ٹیک ایکسرسائز اینڈ ریسٹ یعنی ورزش اور آرام۔ جسمانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے روزانہ مناسب ورزش نہایت ضروری ہے۔ باقاعدہ ورزش کرنے سے جسمانی نشو و نما ہوتی ہے اور ان کے فرائض کی ادائیگی بھی ٹھیک طور پر ہوتی ہے، اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ ایکسرسائز سے جسمانی اعصاب اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، پسینے کے ذریعے جسم سے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں، سانس کے عمل میں تیزی آنے سے پھیپھڑوں میں تازہ ہوا اور آکسیجن کی زیادہ مقدار داخل ہوتی ہے، اور پانی کے بخارات اور کاربالک ایسڈ کا اخراج ہوتا ہے، بھوک بڑھتی ہے اور ذہنی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہت زیادہ ایکسرسائز اور بہت زیادہ مشقت بھی انسانی باڈی کے لیے تھکان کا اور خرابی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے مناسب صبح کے ٹائم ارلی مارننگ ایکسرسائز کرنی چاہیے، یہاں تک کہ آپ کو پسینہ آ جائے اور سانس میں تیزی آئے اور تازہ آکسیجن شامل ہو سکے۔ اس کے علاوہ مناسب آرام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پراپر آرام نہیں کرتے، ٹی وی، ملٹی میڈیا، موبائل، میموری کارڈ میں مختلف چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے رات دیر تک جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں، اور رات کو لیٹ نائٹ جو ہے وہ سوتے ہیں اور صبح دیر سے جاگتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تقریباً 6 سے 8 گھنٹے مسلسل نیند درکار ہے ہر فرد کی صحت کے لیے۔
مسلسل سے مراد ہے کہ کنٹینیو 6 سے 8 گھنٹے تک سونا ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ پراپر نیند جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے نہیں لیتے، ہم موبائل ملٹی میڈیا کا یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ نیوٹریشن فوڈ نہیں لیتے، یعنی متوازن غذا نہیں لیتے، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، لیٹ نائٹ تک جو ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور رات کو بار بار یورن کرنے کے لیے اسٹول کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، تو وہ نیند کا تسلسل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو صحت مند زندگی کے لیے جو ہے وہ مناسب نیند بہت ضروری ہے، اور صبح جلدی جاگنا بھی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق جلدی سونا اور جلدی اٹھنا باعث صحت ہے۔ اور نیکسٹ جو رولز آف ہیلتھ ہے، ایٹ نیوٹریشن فوڈ، یعنی نیوٹریشن فوڈ سے مراد ہے غذائیت والی خوراک کا استعمال، جسم کی گروتھ کرتا ہے اور جسم میں قوت اور توانائی پیدا کرتا ہے۔ نیوٹریشن فوڈ میں متوازن غذا میں جسم کی ضروریات پورے کرنے کے لیے تمام غذائی عناصر کا صحیح تناسب میں ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ کاربوہائیڈریٹ، نشاستہ، شوگر، وٹامنز، کیلشیم، ان تمام کا جو ہے وہ مناسب مقدار میں شامل ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خوراک کا مناسب طور پہ تیار ہونا اور مناسب وقفوں سے استعمال ہونا بھی ضروری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یعنی مناسب طور پہ تیار ہونا سے مراد یہ ہے کہ ہم سبزیوں وغیرہ کا، پھل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، پھل اگر ہوں تو وہ زیادہ کچے نہ ہوں اور بہت زیادہ پکے ہوئے نہ ہوں، یعنی مناسب ہوں۔ اور اگر کوکنگ کرتے ہیں گھر میں، فیمیل کھانا تیار کرتی ہیں، تو وہ کھانا جو ہے وہ کچا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ اس کو بھون کے اس کی غذائیت کو ضائع نہ کر دیا جائے، اور مناسب طور پر تیار کیا جائے۔ یہ صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد خوراک کا مناسب وقفوں سے استعمال، یعنی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں تقریباً 2 دفعہ کھانا کھایا ہے۔ ہم کہہ لیں کہ ہم جو پنجاب کے رہنے والے ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، ہم 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں۔ صبح ناشتہ کر لیا، دوپہر کو لنچ کر لیا، رات کو ڈنر کر لیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کو مختلف لحاظ سے متوازن کرنے کے لیے ہم اس کے جو حرارے ہیں، کیلوریز ہیں، ان کو پراپر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ انسان کو ڈیلی بیس پہ تقریباً 1500 سے 1600 تک کیلوریز کی یا حراروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم یہ جو حرارے ہیں، یہ کیلوریز جو ہیں، ان کو پراپر 3 حصوں میں تقسیم کر کے تقریباً 500 کیلوریز کی صبح ناشتے میں لیں، دوپہر کو لیں اور رات کو لیں، اور اس سے تجاوز نہ کریں۔ اگر اس سے تجاوز کریں گے یا بار بار کھاتے رہیں گے تو اس سے جو ہے، اگر ہم مناسب وقفوں سے غذا کا استعمال کریں گے اور اس کو کیلوریز کے حساب سے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے استعمال کریں گے، فاسٹ فوڈ کا استعمال نہیں کریں گے اور پیور غذا استعمال کریں گے، آرٹیفیشل غذائیں یوز نہیں کریں گے، تو ہمارا جو وزن ہے وہ بھی نہیں بڑھے گا اور ہمارا باڈی ماس انڈیکس جو ہے وہ مینٹین رہے گا اور ہم صحت مند رہیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہے کیپ کلین، نمبر 5 پہ آتا ہے کیپ اینڈ کلین، یعنی صاف ستھرا رہنا۔ صاف ستھرا ماحول اور جسم کا صاف ستھرا رہنا، یعنی میل اور گندگی سے پاک ہونا صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جس طرح کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس طرح صاف ستھرا لباس استعمال کرنا بھی جسم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ زیادہ تنگ اور چست لباس بھی جسم کے بڑھنے اور نشو و نما میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق صاف ستھرا لباس نہ صرف شخصیت کو نکھارتا ہے بلکہ بیماریوں کا شکار ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا جو لباس ہے، آپ کے جو کپڑے ہیں، اور نہ تو زیادہ تنگ ہونے چاہیے اور نہ بہت زیادہ کھلے کہ آپ انہیں سمیٹتے رہیں۔ ایسا لباس ہونا چاہیے جس کے اندر آپ ایزی رہیں، آسانی سے اپنے جو روزمرہ کے فرائض ہیں وہ انجام دے سکیں، لباس آپ کے کام میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور اسی طرح صاف ستھرا رہنا بھی صحت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ صاف ستھرا ماحول، یعنی گھر کا صاف ہونا، کمروں کا صاف ہونا، بستر کا صاف ہونا، لباس کا صاف ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ جی نیکسٹ بی ٹیمپریٹ، یعنی ایکٹیو رہنا یا حشاش بشاش رہنا۔ غم اور غصہ، حسد اور رکابت اور دوسرے منفی قسم کے خیالات انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں اور انسانی جسم کو گھن کی طرح چاٹ کر کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے حشاش بشاش اور صابر شاکر رہنا صحت مند رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ ہنسی علاج غم ہے۔ معزز اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے غم، غصہ، حسد سے کچھ میازمیٹک ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ غم، غصہ اور حسد سے، رقابت سے میازم پیدا ہوتا ہے سورا، اس میں فنکشنل چینجز آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے آگے کرانک ہو کے سائکوسس، سفلس، ٹیوبرکلوزز میازم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان میازموں سے بچنے کے لیے، ان ڈیزیز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایکٹیو رہیں، حشاش بشاش رہیں اور حسد نہ کریں، غم اور غصہ نہ کریں، اور اپنے اوپر احسان کریں، اپنے جسم کے اوپر احسان کریں، غم اور غصے سے دور رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔